اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے نہایت ہی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، کیونکہ آج کا وظیفہ میرے وہ تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے بالوں کی کمزوری کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی بالوں کے گرنے، سر میں درد رہنا، بالوں کا کمزور ہونا، اس طرح کی بیماریوں میں جو میرے بہن بھائی مبتلا ہیں وہ آج کا اس وظیفے کو لازمن کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے اللہ پاک ان کی ہر بیماری کو شفا میں بدل دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں پر منحصر وظیفہ ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کتنی ہی تاثیر ہے، کتنی ہی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے ناموں کو اور میرے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی کو زبانی یاد کر لے گا، یعنی حفظ کر لے گا، تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کا وظیفہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں پر منحصر وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب ہم اللہ کے ناموں کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو ہمارے منہ میں ایک مٹھیاس پیدا ہو جاتی ہے، جس میں ایک لذت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں برکت ہی برکت ہے۔ آج کا وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے پیارے بہن بھائیوں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، پڑھتے وقت، سوتے وقت، جب بھی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ہمارے منہ میں جو پانی ہوتا ہے وہ بہت ہی مٹھاس والا ہوتا ہے۔ کبھی جب بھی آپ اللہ کا نام پڑھے تو اپنے دل میں محسوس کریں کہ یہ پانی، جو مٹھاس، جو میٹھا پانی ہے ہمارے منہ کے اندر، یہ اللہ کے نام اور اللہ کے محبوب کے ناموں کی وجہ سے ہے۔ آج کا وظیفہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دو ناموں پر منحصر وظیفہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ جو بھی میرے بہن بھائی اس بیماری میں مبتلا ہے، جن کے بال گر رہے ہیں، دن بہ دن کمزور ہو رہے ہیں اور سر کا درد نہیں جاتا، وہ میرے تمام بہن بھائی، کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے کنگا اٹھا لینا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، یعنی اٹھاتے وقت ہی بسم اللہ کا ورد کر لینا ہے، اور جب کنگا سر میں لگائیں تو ایک مرتبہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 9 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت ہی مبارک اسماء گرامی یا اللہ یا باریو، یا اللہ یا باریو، اس وظیفے کا، اس عمل کا وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں آپ کے سر کا درد، آپ کے جو بال گرتے ہیں، جو کمزور ہو رہے ہیں، اس طرح کی تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات دلائے گا۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت ہی مبارک نام یا اللہ یا باریو، یا اللہ یا باریو کو دونوں کو اکٹھا ملا کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ اس اسماء گرامی کو کنگھی پر پڑھ کر اول آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو میرے بہن بھائی الٹے ہاتھ سے کام کرتے ہیں وہ یہ کیا کرے؟ تو وہ میرے بہن بھائی بھی کوشش کریں کہ سیدھے ہاتھ
ہاتھ سے ہی کنگا کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر اپنے سر پر 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا اللہ یا بھاریو یا اللہ یا بھاریو کو ملا کر 9 مرتبہ پڑھ لیں یا پھر 11 مرتبہ، یہ آپ کی مقدار کے حساب سے ہے۔ پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے سر کا درد ختم کر دے گا۔ پیارے بہن بھائیو، یہ وظیفہ اتنا پاورفل، اتنا نہایت ہی مجرب ہے۔ آپ بہت سے شیمپو یوز کریں یا پھر میڈیسنز وغیرہ لیں، کنڈیشنرز وغیرہ یوز کریں، آپ کو اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا اللہ تبارک تعالیٰ کے ان اسماء گرامی کو پڑھ کر آپ کو اثر ہوگا۔ پیارے بہن بھائیو، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو جڑ سے ختم کرے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔